بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب پوری دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے، جب ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے اور ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، اس وقت اللہ اپنے بندوں کو کس محبت سے یاد فرماتا ہے؟ وہ لمحہ جب بندہ نرم بستر چھوڑ کر، آنکھوں میں نیند اور دل میں امید لے کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ لمحہ عام نہیں ہوتا، بلکہ تقدیروں کے پلٹنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ٹوٹے ہوئے دل جڑتے ہیں، بکھڑے ہوئے کام سنورتے ہیں، اور وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جو دن میں بار بار مانگنے کے باوجود قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، تہجد کوئی عام نماز نہیں، یہ رب اور بندے کے درمیان ایک خاموش مگر طاقتور ملاقات ہے۔ یہ آنسوؤں کی زبان میں کی جانے والی دعا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ بندے کو سب سے زیادہ قریب بلا لیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، دل بے چین ہے، رزق میں رکاوٹ ہے، یا دعائیں اٹک گئی ہیں، تو اس ویڈیو کو پورے دھیان سے آخر تک سنیے۔ ہو سکتا ہے یہی تہجد آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ ناظرین، تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ، وقت اور فضیلت۔ دوستو، اگر آپ کو تہجد کی نماز پڑھنی نہیں آتی اور آپ تہجد کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ آج کی اسی ایک ویڈیو سے انشاءاللہ آپ تہجد کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھ جائیں گے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے، تہجد کی نماز میں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی اسی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ 2 رکعت تہجد کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، اور اگر 4 رکعت پڑھنا چاہیں تو وہ کیسے پڑھنی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھ جائیں گے۔ دوستو، تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھے، وضو کرے اور مصلی بچھائے، تو باقی نمازوں پر اللہ تعالی ثواب دیتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ جس پر اللہ تعالی اپنے بندوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو دوستو، تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو آپ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی وہ پریشانی، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کا وقت کون سا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت صبح کا وقت ہوتا ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہی تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہوتا ہے، یعنی صبح کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک
تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے، صبح جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یوں تو تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو افضل ترین وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے، کیونکہ انسان اس وقت سویا ہوتا ہے اور گرم بستر کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس وقت نماز ادا کرنے کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں۔ اگر وقت کم ہو تو کم سے کم 2 رکعتیں پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وقت بہت ہی کم ہو تو 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم تہجد کی نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص سورتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ باقی نوافل ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح تہجد کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ کو جو بھی صورتیں یاد ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو صورتیں ہم پڑھیں گے وہ صورتیں آپ یاد کر لیں اور ان کو پڑھا کریں۔ اگر آپ کو کوئی اور صورتیں یاد نہیں ہیں، اب بات کرتے ہیں نیت کے بارے میں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جائے۔ تو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں تہجد کے نفل ادا کر رہا ہوں تو یہ نیت ہو جائے گی، باقی زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب تہجد کی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں پہلے ہم 2 رکعت پڑھیں گے تہجد کی، اس کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ آپ اسی طرح 2 کر کے 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 2 رکعت کر کے 4 رکعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب تہجد کی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نیت کر لیتے ہیں تہجد کی نماز کی۔ میں تہجد کی 2 رکعت نفل ادا کر رہا ہوں اللہ تعالی کی رضا کے لیے۔ یہ دل میں ارادہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ اس طرح کانوں تک اٹھا کر اس طرح ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد یہ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں گے، اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ ہم سورہ کافرون پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں۔ ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ صورتیں ہم سورہ کافرون پڑھی ہے، اس سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اور ان دونوں صورتوں سے پہلے ہم نے ثنا پڑھی تھی۔ جب نماز شروع کی تو ثنا، سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی صورت پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، یعنی جھک جائیں گے۔ اس طرح اور اسی طرح جھکنے کی حالت میں ہی 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں یہ کہنا ہے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اس طرح اب سجدے میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح یہ تسبیح پڑھنی ہے: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے پہلی رکعت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو یہاں پر ثنا نہیں پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں ہم نے ثنا پڑھی تھی، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھی تھی، لیکن دوسری رکعت میں ہم جب کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے تو بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ ثنا صرف نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو دوسری رکعت میں ہم بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ یہ ہم نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت سورہ اخلاص پڑھی ہے۔ آپ کو جو بھی سورت یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اسی طرح جیسے پہلی رکعت میں ہم نے پڑھا وہی سب کچھ پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں اس طرح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اس طرح بیٹھ جائیں گے۔ اب التحیات پڑھیں گے اس طرح: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب درود شریف پڑھیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے: رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. درود شریف کے بعد اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جو دعا آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو التحیات، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے اس طرح: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، یہ ہم نے تہجد کی 2 رکعت پڑھی. اسی طرح 2 کر کے آپ 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ انشاءاللہ ضرور حل ہو جائے گی اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. تہجد کی نماز کے بعد جو دعا آپ مانگیں گے انشاءاللہ مکمل ہوگا. ہم تہجد کی 2 رکعت اور پڑھ لیتے ہیں. آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے تاکہ اچھی طرح سے آپ کو تہجد کی نماز پڑھنی آ جائے. اس طرح تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کریں گے. نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اس طرح سے تہجد کی نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ تہجد کی نماز صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے۔ اے اللہ، ہمیں تہجد کی نماز کا ذوق عطا فرما، ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جو راتوں کے سناٹے میں تجھے یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، ہماری الجھی ہوئی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری چھپی ہوئی آہوں، آنسوؤں اور دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب، ہمیں اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھ اور ہمیں اپنی قربت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر اس ویڈیو سے آپ کو دینی فائدہ حاصل ہوا ہو، اگر آپ نے تہجد کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھ لیا ہو، تو گزارش ہے کہ اس نیکی کو یہیں نہ روکیں، بلکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ کوئی اور بھی اس ویڈیو کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائے اور یہ عمل ہمارے اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔